بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بقیت السلف حضرت مولانا حافظ محمد سلفی نائب امیر جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان، مدیر جامعہ ستاریہ الاسلامیہ، فضیلت الشیخ محمد انس مدنی حافظہ اللہ، وکیل الجامعہ ستاریہ الاسلامیہ، برادرم مولانا محمد احسن سلفی حافظہ اللہ، مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے جامعہ ستاریہ اور جامعۃ الاحسان کے اساتذہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اس وقت تیمارداری اور ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح میں ملک بھر نہیں بلکہ دنیا بھر میں محبت پیار کرنے والے ان تمام احباب کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے میرے لیے صحت اور تندرستی کی دعائیں فرمائیں۔ اس وقت اکابرین اور علماء کی تشریف آوری اس لحاظ سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہاں کی حکومت کے ذمہ داروں نے بدترین ہرزہ سرائی کی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو دنیا کے تمام جرائم سے بڑا جرم ہے۔ ایسی حرکت کرنے والوں کی بابت قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے ایسے ملعونوں پہ دنیا میں لعنت و پھٹکار کی ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقدر یہی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ کے بندوں پر بھی لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخیاں کرنے والوں پہ لعنت و پھٹکار کریں، ان کی مذمت کریں۔ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ علماء کرام خطبات جمعہ میں انڈیا کے ان ملعونوں کی مذمت بھی کریں اور ان کی سرپرستی کرنے والی جو حکومت ہے اس کے اس کبھی جرم کی وجہ سے انڈیا کی مصنوعات کی بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ اور اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ محسوس ہوتی ہے، جو ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، کہ ہم ان کی اس تہذیب اور ثقافت کو جو ہماری رگ و پے میں سرات کرتی جا رہی ہے، جس نے ہماری اسلامی اقدار کی بنیادیں کمزور کر دی ہیں، اس تہذیب و ثقافت سے لا تعلق ہونے کا بھی لوگوں کو اعلان کریں۔ میں اسی طرح تمام جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں اور اہل حدیث ایکشن کمیٹی جو ایسے معاملات پہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے،
ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر مجھ میں خود ہمت ہوتی تو میں بقیت السلف حضرت العلام مولانا عبد الرحمن السلفی دامت برکاتہم العالیہ امیر جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان، اللہ ان کو صحت عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم رہے۔ یہ ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوں، اس معاملے میں ان سے ہدایات لیں۔ اسی طرح محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی امیر جمعیت اہل حدیث سندھ، جو ہمارا ایک عظیم سرمایہ ہیں، ان کی خدمت میں بھی حاضری دے کے ان سے بھی ہدایات لیں۔ اور یہ لوگ جو لعنت و پھٹکار کے مستحق ہے، ان کے خلاف جس طرح بھی جو بھی دینی تقاضوں یا دین کی حدود میں رہتے ہوئے ہم اپنی استطاعت کے مطابق، ویسے تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حدود ہے ہی نہیں ہے نا جی، تو اس کے مطابق اپنا عمل جو ہے وہ کرے۔ اللہ اس کی بدولت ہمیں دنیا میں بھی عزت اور عظمت عطا کرے گا۔ ہماری عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اگر ان کی عزت نہیں ہوگی تو ہم میں سے بھی کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اس سلسلے میں اس عمل کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے سب اپنا کردار ادا کریں۔ السلام علیکم۔